سیدی میں آپ کی اجازت سے 4 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہیں اکٹھے ہی 4 سوال جی. ایک پہلے باری کریں باری. پھر جی دیکھیں جی کہ باقی بعد جی میں. ہاں حضور ایک پہلا. یہ جو میں پہلا سوال حضور کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت جو ہے وہ بچوں کو ایک چلڈرن الاؤنس دیتی ہے اور جو ماؤں کے نام آتا ہے. یہ پرابلم ہماری مجلس شورا میں بھی ڈسکس کی گئی لیکن چندے کے متعلق بحث ہے نا. جی یہ آپ لکھ کر بھیجیں. پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اس بارے میں. انگلستان میں، یورپ میں کئی جگہ سوال اٹھا تھا تو آپ کو وہاں سے جواب مل جائے گا. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے جی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ ابتلا میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس دعا کو مد رکھتے ہوئے پرویزی صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت یونس جو تھے وہ ظالم تھے. انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ نعوذ باللہ ظالم تھے. تو نبی جو ہے وہ کس طرح ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. یہ ان کی جہالت ہے. خدا کے حضور جب بندہ انکساری سے پیش آتا ہے اور اپنے غفلتوں سے توبہ کرتا ہے تو اپنے متعلق ایسے ہی الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت استعمال کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ذنب کا ہے کہ ذنب سے توبہ کرتے تھے، کون سے ذنوب آپ نے کیے تھے ایسے؟ تو پرویزی صاحب کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ہوش کرنی چاہیے کہ بات کہاں تک پہنچے گی. انبیاء انکسار کے نتیجے میں اپنی کمزوریوں کو بہت بڑا دیکھتے ہیں اور ہر منکسر آدمی جو منفعل ہو اس کو واقعی اپنا گناہ بڑا دکھائی دیتا ہے، اور جو شخص ظالم ہو اس کو نہیں دکھائی دیتا. بس جو یہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں اس کے اندر دراصل ظلم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. ظالم کو تو دکھائی کوئی نہیں دیتا کیونکہ ظلمت کا لفظ اندھیرے سے نکلا ہے. جو شخص اپنے نفس کے متعلق اندھیروں میں ہو اس کو کچھ اپنا گناہ دکھائی کوئی نہیں دیتا. میں نے بارہا ایسے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنی کمزوری نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو حضرت یونس سے ایک فعل سرزد ہوا جو فعل ظاہر ہے، اس فعل کا سب کو علم ہے. یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت یونس سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں. یہ کہنا ناجائز ہے کہ ہم بیٹھے یہ فتوے لگائیں کہ حضرت یونس ظالم تھے. وہ غلطی کھلی کھلی قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہیں تک زبان کھولنی چاہیے. اس سے آگے کیا مجال ہے کسی کی؟ سمجھ گئے ہیں بات؟ تیسرا سوال میرا یہ جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں سارا واقعہ، اس میں کچھ ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دوسری طرف وہ ان کو ان کے بھائی جو لے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو ڈول میں ڈال دیتے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا ہے کنویں میں. کنویں میں. ہاں جی ہاں. جی. تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ عمر بچپن کی عمر تھی، میرا خیال ہے 8-9 سال 10 سال کی ہوگی، اسی کے لگ بھگ مجھے نظر آتی ہے، لیکن معین مجھے علم نہیں ہے، نہ ذکر ہے جی قرآن جی کریم درست میں. ہے یہ. یہ ہے کہ لڑکا اس عمر کا تھا کہ کھیلتا ہوا شکار کے لیے بھائیوں کے ساتھ جا سکتا ہے. ورنہ حضرت یعقوب یہ اعتراض کرتے کہ اس کی تو عمر ہی نہیں ہے اتنی کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگل میں شکار پہ جا سکے. تو عام طور پر 8-9-10 سال کا لڑکا اس قابل ہو جاتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جا سکے. اور اگلی بات. چوتھا سوال یہ ہے حضور کہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان، اس سے مراد کیا ہے؟ 7 سے مراد میں نے بارہا بیان کیا ہے، لفظ 7 گنتی کا وہ 7 نہیں جو ہم بولتے ہیں. 7 کا لفظ عربی میں اور خصوصاً مذہبی محاورے میں تکمیل کے لیے آتا ہے. ایک لفظ جو تکمیل کے یعنی مکمل ہونے کے معنی بھی رکھتا ہو اور بار بار دہرایا جائے. جس طرح ہفتہ ہے 7 دنوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے.
تو ایسا کوئی مضمون جو کامل ہو اور کثرت سے دہرایا جائے، اس کے لیے لفظ 7 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں اور یہ بھی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہے، تو اس لحاظ سے 7 کا عدد کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے اندر بھی 7 کی تقسیم بار بار ہو رہی ہے، تو اس لیے جب 7 آسمان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف، جس طرح ایک سنگترے کی قاشیں ہیں، اس طرح مختلف طبقات میں بٹا ہوا ایک عالمی نظام ہے جو دہرایا جاتا ہے بار بار، اور ایک سے زیادہ 7 عدد پر مشتمل آسمان ممکن ہیں، کیونکہ جب آپ آسمان لفظ بولتے ہیں اس میں بے شمار گنجائش موجود ہے۔ 7 آسمان کے اندر بھی تو 7 کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، جس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر آگے بہت سی 7 کی تقسیمیں ہیں۔ اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ درس میں بھی بیان کیا تھا۔ تو اگر ساری کائنات کو کل 7 قرار دینا ہے تو پھر اندرونی تقسیموں کے رستے کھل جائیں گے، اور چونکہ تکرار کا مضمون ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک 7 آسمان ہم پر روشن ہو، جب اس کی حدوں سے باہر جائیں تو ایک اور 7 آسمان ہم پر روشن ہو جائے، وہ دوسرا بن جائے گا پھر، اور 7 کی پوری گنجائش نکل آئے گی۔ بس ایسے لفظ کو جس کو محاورتاً دوسرے معنوں میں، تکمیل کے معنوں میں اور اعزاز کے معنوں میں اور دہرائی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہو، انسانی استعمال کے عدد کے مطابق محدود کرنا درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی فرمائیے۔ یا سیدی، یہ خاکسار 3 سوالات کرنے کی اجازت۔ ماشاءاللہ، 4 کے بعد 3، آگے پھر 2 کی باری بھی آئے گی۔ پہلا سوال حضور یہ ہے کہ حضور نے اپنے گزشتہ خطبے میں فرمایا تھا جی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو نشان دیا گیا تھا اس میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس کی جو تشریح حضور نے فرمائی اس میں حضور نے بیان کیا کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں تھا در حقیقت جتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو یہ حضور کی تشریح اس لحاظ سے تو مطابقت رکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ سلیپ پر نہیں رہے، اور باقی عرصہ جو تھا ان کا وہ بے ہوشی اور تکلیف کا عرصہ تھا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی نشان دیا گیا یونس نبی کے علاوہ، اور کوئی نشان نہ تھا، لیکن جو حضور کی تشریح کے بعد یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ایک ہی نشان دیا گیا۔ وہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض معترضین کو جو نشان کا مطالبہ کرتے تھے یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے سوا اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو تو بے شمار نشان ملے تھے، ان کو دکھانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو مضمون آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اس کو وضاحت فرمائیے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہماری جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بار بار کہ وہ 3 دن اور 3 رات، ہاں ٹھیک ہے، اس کو اور اس کو نئی جو حضور کی تشریح ہے اس کے ساتھ ہم کیسے تطابق کیسے کریں گے؟ میں نے یہی بیان کیا تھا، قرآن کریم نے کہیں 3 دن 3 رات کا ذکر ہی نہیں فرمایا، کہیں ہے؟ اگر اس کی اتنی اہمیت ہوتی اور واقعتاً یہی ہوا ہوتا تو قرآن ضرور بیان کرتا۔ اس لیے قرآن کریم کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی راز ہے، اور چونکہ مفسرین نے روایات پر مبنی باتیں بیان فرمائیں، اس لیے امت مسلمہ میں بطور محاورہ یہ بات چل نکلی اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ بعض دفعہ ایک صاحب فراست آدمی بھی جو خدا سے تعلق رکھتا ہے ان باتوں کے مطابق ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کرتا، ایک ایسی کیفیت میں سنی سنائی بات دل میں رہتی ہے، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ اور آسمان پر ہونے کے قائل تھے۔
حالانکہ ایسے صاحب فراست قرآن کریم کا مطالعہ کرتے، اس کے عرفان پر مطلع ہوتے، اور اس کے باوجود ایک لمبے عرصے تک جب تک خدا نے جھنجھوڑ کر آپ کو اس عقیدے سے الگ نہیں کیا یہ سمجھ رہے تھے. تو اتنے بڑے منصب کے آدمی کے لیے اگر یہ ممکن ہے تو عام علماء جو اس بات کو سنتے تھے ان کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کو رواج دے جائیں؟ اور پھر احمدی محاورے میں بھی وہ بات داخل ہو گئی، کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اور 3 دن اور 3 رات بنانے کے لیے ہم پھر ساتھ وہ حضرت مسیح کے ارد گرد کے واقعات کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں. میں نے اس پر جب غور کیا تو مجھے تو کہیں 3 دن اور 3 رات کا کوئی نشان قرآن کریم میں نظر نہیں آیا، اور مشابہت تھی تو دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر حضرت مسیح 2-3 گھنٹے لٹکے ہیں تو 2-3 گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں اٹک جانا اور زندہ رہ جانا زیادہ قرین قیاس ہے بنسبت 3 دن اور 3 رات کے. وہ بہت بعید بات ہے، اور سوائے اس کے کہ آدمی ضد کرے غیروں کے سامنے اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مانو نہ مانو، میری عقل میں بھی نہیں آتی، مگر میں چونکہ خدا کا کلام کا یہ منشا سمجھتا ہوں اس لیے میں یہی مانوں گا. مگر جب وہ یہ کہے گا تو کہنے والے کا حق ہوگا اچھا اگر خدا کے کلام کے منشا کی وجہ سے بتا رہے ہو تو دکھاؤ خدا کے کلام میں کہاں لکھا ہوا ہے. پھر وہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے خدا کے کلام نے جتنی بات کہی ہے وہاں تک قدم روک لینا ضروری ہے. اس کے بعد اپنے اندازے کی باتیں کریں، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مفسرین نے یہ کہا اس لیے ہم مان لیں، یا گفتگو میں بغیر چیلنج کیے بات چلی جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن جب یہ سوال ہو کہ یہ اس کی سند کیا ہے تو اس کو قرآن کے سند کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس سند سے جب دوسرے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں تو کیوں اس پر غور نہ کیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی روشنی میں میں نے اس خطبے میں یہ ذکر کیا کہ میں نے جہاں تک غور کیا ہے میرے نزدیک حضرت یونس 3-4 گھنٹے ہی رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر وہ خدا چاہتا تو قیامت تک اس کو وہی رکھتا اور اس کے پیٹ میں ہی وہ اس کی ہڈیاں رہتی. یہ بھی نہیں فرمایا کہ 2-3 گھنٹے پیٹ میں ہی رہا ہے. یہ ہرگز بعید نہیں کہ پیٹ میں گئے ہوں اور ابکائی کے ساتھ اچھل کر آ کر گلے میں اٹک گئے ہوں، یا سانس جہاں سے مچھلی لیتی ہے وہاں تک سر ہو اور باقی حصہ ٹانگیں لٹکی ہوں. یہ سارے امکانات ہیں، اور جہاں تک میں نے غور کیا یہ امکان غالب ہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تیزابیت ہوتی ہے بہت زیادہ. 2-3 گھنٹے بھی اگر پیٹ کے اندر کوئی زندہ چیز رہے تو وہ گل کر اس کے گوشت ہڈیوں سے 3 گھنٹے کے اندر جدا ہو جائے گا. تو پیٹ میں داخل ہونا عین ممکن، لیکن داخل ہوتے ہی موت ممکن نہیں ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بعض سانپ بھی اگلتے ہیں، نگلتے ہیں پھر اگل بھی دیتے ہیں، اور جلدی اگلتے ہیں وہ بچ جاتی ہیں. مچھلی کی اگلی ہوئی چیزیں بھی بچ جایا کرتی ہیں. کئی دفعہ وہ مچھلی کو نگلتی ہے اور پھر اگل دیتی ہے اور وہ پھر چل پڑتی ہے. تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ اعجاز اس رنگ میں ہوا ہے، اور یہ قطعی بات ہے کہ مچھلی نے نگلا ضرور تھا. کہاں تک گئے یہ اب ہمارے تخمینے ہیں، نتیجے کی روشنی میں ہوں گے. نتیجہ قطعی طور پر درست ہے کہ بچ گئے تھے. یہ 2 باتیں کلام الہی سے ثابت، اور اس میں ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں. درمیان کا عرصہ ایک تخمینے اور اندازے کا عرصہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات رہے، ان کا بھی اندازہ ہے، ضروری نہیں ان کی پیروی کی جائے. مگر میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ پیٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ انسان کا حلیہ اور اس کی بو اور ہوتی ہے، مچھلی کی عادت کے خلاف ایک چیز تھی، اور مچھلیاں اگلا بھی کرتی ہیں چیز کو، اس لیے اگلا ہے. اور پھر گلے میں کہیں ایسی جگہ اٹک گئے ہیں جہاں بیل مچھلی تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے سانس بھی لیتے رہے لیکن انتہائی تکلیف کی حالت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی جو
اٹکنے کی جگہ ہے اس کی وجہ سے بھی الٹی آتی ہے. میں نے جو الٹی کا اندازہ لگایا ہے اس لیے کہ اگر آپ کے گلے میں کوئی کانٹا واٹا پھنسا ہو, کوئی چیز غلط جگہ پھنسی ہو نہ ہو تو انگلی ڈال کے دیکھیں الٹی آ جائے گی. تو معلوم ہوتا ہے حضرت یونس کی اس حالت پہ بار بار اس کو ابکائیاں آئی ہیں اور آخر وہ بے چین ہو کے کنارے پر بیل مچھلیاں چلی جایا کرتی ہیں, اکثر جانور چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر اس نے بڑی الٹی کی ہے اور اس میں حضرت یونس جو پھنسے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکلا ہے. یہ وہ تصور ہے جو قرآن کریم کے بیان کردہ دو نشانات کے بیچ کا تصور ہے. کسی آدمی کی سمجھ میں آئے مانے, جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ مانے. میری یہ بات ماننا ضروری نہیں مگر میرا دل مانتا ہے, مجھے یقین ہے کہ اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے. سمجھ گئے؟ جی جناب. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور نے اپنے گزشتہ خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ حضرت بدھ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس نے وہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. حضرت بدھ علیہ السلام, حضرت بدھ, حضرت ایوب کا کہا تھا یا حضرت بدھ کا کہا تھا؟ حضرت بدھ, گوتم بدھ. اچھا ہاں فرمائیے, بتا, مجھے یاد ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت. ان کا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جانا ادنی اخلاق سے بعید ہے. اور یہ چیز یہ میں نے کب کہا ہے؟ کسی گزشتہ خطبے میں مجھے نہیں یاد. مجھے کسی کو یاد ہے میں نے یہ کہا ہو؟ کون سا خطبہ سن بیٹھے ہیں آپ؟ آپ کو لکھتے ہیں ہمارے منیر جاوید صاحب. منیر جاوید صاحب ہیں یہاں؟ وہ کام کر رہے ہوں گے دفتر بیٹھے, ان کو بلائیں ذرا, ابھی پتہ لگ جاتا ہے. عجیب بات ہے, مجھے تو کافی باتیں یاد رہتی ہیں, یہ اپنا خطبہ بھول گیا. اور پھر ایسا سخت لفظ, حضرت بدھ کو تو میں خدا کا نبی سمجھتا ہوں. ہاں جی, اسی سینس میں کہا تھا کہ یہ ان سے بعید ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور بیوی کو چھوڑ کے چلے میں جائیں. نے کب کہا تھا کسی خطبے میں کہ حضرت بدھ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا یہ اخلاق کے بے سے بعید بات ہے؟ کوئی بات ہوئی تھی ایسی؟ یہ لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں. دونوں کو یاد نہیں, مجھے میری یادداشت آپ کو یاد ہے. وہی بات ہے, کرو میں آواں سندیسے تو دمیں. خاکسار کی یادداشت میں خاکسار کی یادداشت میں ممکن ہے. ہاں اچھا, اگلا سوال, یہ سوال تو بچ گئے ہم. تیسرا سوال. تیسری صرف وہ ایک حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جو ہمارا ناروے کا پروگرام حضور نے ملاحظہ فرمایا تھا, اس میں حضور نے ہمیں ہدایت دی کہ یہاں جو ٹائم جو ہم درج کرتے ہیں وہ 12 بجے کے بعد 13 اور 14 بجے درج کرنے کی بجائے پاکستانی طریقے سے 2 پاکستانی تو میں نے کہا, ہمارے طریقے سے 1 2 3 نہیں, 2 طریقے ہیں, دنیا کے طریقے ہیں. پاکستانی کہاں سے ہو گیا؟ 2 طریق دنیا میں رائج ہیں, یا 24 گھنٹے میں گنتے ہیں یا 12 گھنٹے میں, اور سول طریق 12 گھنٹے والا ہے. جی جی. فوج کا طریق 24 گھنٹے والا ہے. تو میں نے کہا آپ کیوں فوجی بن رہے ہیں بے وجہ ہی؟ عام جو طریقہ ہے ہمارا 6 بج گئے, 12 بج گئے. آپ یہاں عام باتوں میں کبھی کہتے ہیں آپ 14 بج گئے ہیں. جی, میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناروے میں یہ طریق ہے کہ ٹائم اگر ان کو بتایا جائے نارویجن پیپر پہ تو وہ 13 14 بجے ہی بتایا جاتا ہے. اس کے مقابل انگریزی زبان کا نہیں, عام روزمرہ میں نارویجن اسی طرح باتیں کرتا ہے. 14 بجے آؤں گا میں, 17 بجے آؤں گا. جی, میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ان کو لکھ کر دیا جائے پروگرام میں. بہرحال میں نے ایک یونیورسل بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ناروے اس یونیورسل طریق سے مختلف ہو. لکھ کر دیتے ہوں گے احتیاطاً اور بات ہے, مگر یہ اے ایم پی ایم کیا چیز ہے؟ جی, یہ برطانیہ میں انگلش ملک میں استعمال ہوتا ہے. نہیں, ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے, لیکن باقی یورپ میں جاپان سے گھڑیاں آتی ہیں ان میں اے ایم پی ایم لکھا ہوتا ہے. یونیورسل طریقہ ہے. آپ نے خام خواہ اس کو انگریزوں کا طریقہ بنا دیا, بالکل غلط بات ہے. ساری دنیا میں دونوں طریق رائج ہیں, اور ساری دنیا میں سول جو معاملات ہیں ان میں 12 تک آ کے بات ٹھہر جاتی ہے, پھر اے ایم پی ایم میں بات کرتے ہیں, یا اندازاً پتہ ہی ہوتا ہے کہ شام کے 5 بجے, صبح کے 5 بجے. آپ کیوں زبردستی مجھ پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نارویجن لوگوں کو بتائیں تو ہمارے پاس متبادل لفظ نہیں ہے ان کو بتانے کا. یہاں نارویجن زبان میں نارویجن نہیں ہوں. میں اپنے متعلق عرض کی تھی کہ مجھے جب بتائیں تو یہ بتایا کریں. نارویجنز جس طرح جو پسند کریں وہی کریں ان کے لیے, لیکن میری پسند پہ کیوں آپ اپنی بات ٹھونستے ہیں؟ مجھے جب آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام 17 بجے یہ ہوگا اور 19 بجے یہ ہوگا تو مجھے فوراً حساب کرنا پڑتا ہے, 12 نکالو اور یہ بنو.
अजीब बात है, मैं क्यों उस मखमसे में फंस जाऊं? ठीक है या नहीं माने अभी तक? नहीं, वो हमें उसके बाद हिदायत आई थी कि अभी हम है भी, कोई थोड़ी सी कमी है। हुजूर हमें जो हिदायत दी गई थी उसके बारे में कि हम आइंदा से इस तरह किया करें। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा आप जिस तरह मर्जी करें मगर मेरा पीछा हाँ जी, छोड़ें। बिल्कुल। मुझे जब भी लिखें ये लिखा करें कि तुम्हारा प्रोग्राम 5 बजे शाम का है, 7 बजे शाम का है, या 5 बजे सुबह का और 7 बजे सुबह का है। जो तरीक़ हमारे जहन में एक राइज हो चुका है उसकी ट्रांसलेशन ना मुझे करनी पड़े। समझ गए हैं? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और ये जगह भी छोड़ दें अब। मैं 2 सवाल करना चाहूँगा। हाँ आगे 2 पे मुझे पहला सवाल एक ये है वाला भी कि इंशाल्लाह आएगा कोई। फरमाइए। हाँ मज़हब इस्लाम में चंद एक अशिया का खाना हराम है, ठीक है। जिनके ना खाने के रूहानी फ़वाइद के अलावा जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूअर का गोश्त ना खाने के जदीद साइंस के मुताबिक किस किस्म के आपने स्टेटमेंट दिया, आप उसकी तायीद में बताएं। आपने तो सवाल ही नहीं किया, आपने कहा कि रूहानी फ़वाइद के अलावा ना खाने के जिस्मानी फ़वाइद जी भी ज़रूर हैं। हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या फ़वाइद हैं मसला मिसाल के तौर पर सूअर ना खाने के? नहीं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पहले बता रहे थे, आप पूछने लग गए। यही तो मैं एक चीज़ का पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखें, सूअर की गोश्त की बहस जो है इसमें कुरान करीम ने जितनी बात बयान की है उस हद तक रहें, सिर्फ नजस करार दिया है। इस लिहाज से नजस की तलाश अगर आप करेंगे तो सेहत की बहस नहीं आएगी, क्योंकि सेहत की बहस जब उठाते हैं तो कई और जानवर हैं जो हराम नहीं हैं, इस मखमसे में फंस जाएंगे कि चर्बी फलां की खाई जाए तो उससे भी दिल को तकलीफ़ हो सकती है। ये भी कह सकते हैं कि सूअर का लीन गोश्त खाने में क्या हरज है, उसमें चर्बी ना हो तो फिर क्या नुकसान है। इसलिए ये बहसें यूं ही ज़ौक़ी बहसें हैं, इनमें कोई ठोस बात नहीं है। ये नॉर्वेजियन अक्सर ये सवाल पूछते हैं। वो बेशक पूछें, मेरा जवाब तो सुन लें। नजस फरमाया है, नजस का मतलब है इसकी आदतें बाज़ गंदी हैं और उन आदतों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। 2 बातें इस जानवर की मैंने तहकीक के बाद मालूम की हैं जो कतई तौर पर दुरुस्त हैं। एक ये कि जानवरों में सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी सूअर में मिलती है। दूसरी बात ये कि ये अपने ज़रूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को भी खा जाता है, हालांकि गोश्तखोर जानवर नहीं, यानी जब बच्चे मरते हैं इसके तो उनको भी खा जाता है। ये 2 आदतें ऐसी नापाक हैं। दूसरी आदत का तो मुझे इस तरह पता चला कि हमारे वहाँ ज़मींदारे के दौरान सूअर का मसला होता था, इसको कैसे मारा जाए। तो अमेरिका से एक तहकीक आई और एक दवाई तजवीज़ हुई कि ये दवा अगर सूअर के किसी बच्चे को पकड़कर खिला दी जाए तो वो मर जाएगा और उसका जिस्म दूसरे या बीमारी के जरासीम थे उसमें, मुझे पूरी वजाहत से याद नहीं, मगर मकसद हाँ बीमारी का ही था, कुछ टीका था कोई लगा दिया जाए तो बीमारी से मरेगा। और सूअर को आदत है कि अपने मरे हुए बच्चे खा जाता है, चुनांचे जब वो खाता है तो उसमें बीमारी फैल जाती है, फिर जितने सूअर मरते हैं उनको दूसरे सूअर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नहायत मकरूह आदत जो आम इसकी रोज़मर्रा की फितरत आदत के ख़िलाफ़ बात है। जो सब्ज़ी खोर जानवर हो वो अपने भाई का गोश्त खाता हो, जिसके ख़िलाफ़ कुरान करीम ने बड़ा एहतजाज फरमाया है। तो मेरा ये तासुर है कि आदतों के लिहाज से नजस होने की वजह से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 1956 में ये बहस चल पड़ी। हम कॉफ़ी ब्रेक के बाद बैठे हुए थे कॉफ़ी रूम में, तो सारे और लड़कियां लड़के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे। तो एक लड़की ने उठ के सवाल किया जब मैंने ये बात समझाई कि होमोसेक्सुअलिटी में नुकसान क्या है। मैंने कहा तुमने मेरी बात साबित कर दी कि सूअर खाने वाले नुकसान नहीं समझते और यही वजह है कि मना किया गया है। तुमने ये सवाल बजाय इसके ये कहती हैं कि इस आदत का इंसान में मुंतकिल होना मुमकिन नहीं है गोश्त खाने से। तुमने ये कहकर कि इसका हरज क्या है ये साबित कर दिया कि नजस आदत खाने वालों के अंदर
ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نقصان ہی کوئی نہیں. اور آج یہی بحث ان علاقوں میں اٹھی ہوئی ہے کہ اس چیز کا کیا فرق پڑتا ہے, اس سے تو منسٹر بھی مذہب کے بن سکتے ہیں, کوئی نقصان نہیں. ایک تو یہ ہے حکمت. دوسرے ایک بہت بڑی اہم اس سے بھی بالا حکمت ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ میری اجازت کے بغیر, سور کی بحث نہیں ہے, کوئی جانور بھی تم نہیں مار سکتے. جانور کو اپنی ایک حرمت حاصل ہے, اس لیے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی, یہ یاد دلانے کے لیے کہ مالک کی اجازت سے میں ایسا کر رہا ہوں, اپنی طرف سے مجھے کسی جان تلف کرنے کا کوئی حق نہیں. اسی طرح جب ضرر رساں کیڑوں کو مارا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی اصولی ہدایات پہلے سے موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر ہو اس حد تک اس کو مارنے کی اجازت ہے, وہ سیلف ڈیفنس میں آ جاتا ہے. لیکن درمیانی قسم کے جانوروں کو مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بچوں کو بڑی سختی سے منع فرمایا کہ جو جانور کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے ان کو مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کوے ہیں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے بلبل خوبصورت پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس سے منع فرماتے تھے. تو یہ اصول ہے اسلام کا بنیادی کہ زندگی خدا کی ملکیت ہے, زندگی کا احترام کرنا ضروری ہے اور خدا کی اجازت کے بغیر کسی کا خون نہیں لینا. اب اللہ تعالیٰ ایک جانور سے منع فرما دیتا ہے کہ اس کو نہیں کھانا, مالک ہے, اس کا حق ہے. اگر آپ اس کو کھائیں گے تو ساری چیزیں جو کھاتے ہیں وہ زبردستی کی ہو جائیں گی اور اجازت سے نہ ہوئیں بلکہ دھینگا مشتی کی باتیں بن جائیں گی. جس طرح حق نہ بھی ہو تو ایک آدمی چرا لیتا ہے, اور جہاں روکا جائے وہاں رک جائیں تو ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور اجازت کے تابع ہو جاتی ہیں. بنیادی اصول یہ ہے کہ مالک کو حق ہے کہ نہیں, صرف یہ سوال ہے. خدا مالک ہے کہ نہیں؟ اگر مالک ہے تو اگر وہ کہہ دے کہ فلاں فلاں کھا لو باقی میں نہیں کھانے دیتا, تو بندے کا کیا حق ہے کہ ہم پہ ثابت کرو کہ کیوں نہ کھائیں. اس ایک مناہی نے ایک بہت قیمتی اصول ہمیں سکھلا دیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اجازت سے کرتے ہیں اور اجازت نہ ہو تو وہاں رک جانا چاہیے. جب یہ بات آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اکثر یہ سوال دہریت کے نتیجے میں ہے, کیونکہ خدا کا تصور ہی کوئی نہیں, اس پر ایمان ہی کوئی نہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم وہمے کی وجہ سے رکتے ہیں, جب تک ہمیں سائنٹیفکلی نہ بتایا جائے کہ کیوں رکتے ہو ہم نہیں رکیں گے. ہمارا تو رکنے کا موقف ہی اور ہے, یہاں سائنس کی بحث ہی نہیں ہے. آج جو میں سائنس کی بات بتا بھی دوں تو 14 صدیوں میں جو مسلمان گزرے وہ کیوں رکے ہوئے تھے, اور میری آواز سارے عالم اسلام میں کہاں پہنچے گی. اس لیے یہ بحث بالکل بے تعلق ہے. سائنسی چیزیں دریافت کر لیں, شوقیہ ذوقیہ آپ کی مرضی, لیکن رکنا حکم کے نتیجے میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ روک ان کے لیے بھی ہے جو کھا رہے ہیں. ایک اور سوال پلٹ کے یہ کرنا چاہیے کہ اسلام تو تیسرے نمبر پہ آیا ہے. سب سے پہلے یہودیت نے منع کیا اور حضرت مسیح نے حلال نہیں کیا. دکھاؤ کہاں حلال کیا ہے. تو پہلے تم بتاؤ کہ یہودیت میں کیوں منع ہوا تھا, عقلاً ثابت کرو, پھر ہم دیکھیں گے کہ معقول باتیں ہیں کہ نہیں. ہم تو اس لیے رکتے ہیں کہ خدا نے کہہ دیا. تم اگر رکنا چاہتے ہو سمجھ کر تو پھر پہلے یہودیت کا فلسفہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی اجازت نہ دینے کے باوجود تم نے ایک منع شدہ چیز کو حلال کیوں قرار دے دیا, اس کی اتھارٹی کیا ہے. سمجھ گئے؟ جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ شاید آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں. تو سید کے حقیقی معنی کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا. اور سید تو سردار کو کہتے ہیں عربی میں. جی. عام معزز آدمی جو جس کو اعزاز کرنا اس کو سید کہتے ہیں یا شیخ کہہ دیتے ہیں. تو
سید، چونکہ ہمارے ہاں محاورے میں سید سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی نسل میں سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں کے لیے یہی محاورہ درست ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہوگا لیکن عرب محاورے میں یہ مطلب نہیں ہے۔ عرب محاورے میں سید صرف عزت کا لفظ ہے۔ اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال الکرام فول، یہ عرب شاعر کا شعر ہے، جب سید ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایک اور سید کھڑا ہو جاتا ہے۔ پرانا اسلام سے پہلے سے سید لفظ سرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسلام کے بعد بھی سرداروں کے لیے استعمال ہوتا رہا، ابھی بھی عرب اس کو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طیبہ سے متعلق ہندو پاکستان میں یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے۔ اب سوال کیا ہے بتائیے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں خود کو سید کہتے ہیں وہ کن معنوں میں کہتے ہیں؟ خود کو سید کیا مطلب؟ وہ خود کو کہتے یہ ہیں کہیں سید ہیں کہ نہیں، یہ بات کریں۔ ہاں یہ بتا دیں آپ کہ وہ ہیں کہ نہیں، اگر وہ خود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، آپ کی مبارک خون ان کے اندر رگوں میں دوڑ رہا ہو، چاہے بہت دور کا ہو، مگر ہوں گے تو نسل میں سے نا، ان کے لیے ہمارے ملک میں سید کا محاورہ بولا جاتا ہے جو ناجائز نہیں ہے، ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، ہیں؟ اعتراض تو کوئی نہیں۔ پھر کیا سوال کیا ہے؟ پھر سوال مطلب واضح نہیں نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں اسی کا ناراض نہیں میں ہو رہا، مطلب پوچھ پوچھنا رہا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں مطلب پوچھنا چاہتا سید کا مطلب کیا ہے؟ سید کا مطلب سردار، بس۔ اگلی بات، ایک تو کہا تھا نا آپ نے، اگلا بتائیں کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ ایک تو یہ پوچھنا چاہتے تھے، دوسرے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے تھے، بات تو مکمل کر لیں۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خود کو کس رنگ میں سید کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی روحانی اولاد ہیں، یہ پوچھنا چاہتے تھے؟ تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس رنگ میں خود کو سید کہتے ہیں؟ وہی خونی رنگ میں، بس اس سے زیادہ نہیں، کہ ہمارے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو حضرت فاطمہ کے ذریعے آپ کی اولاد میں منتقل ہوا، پھر 1400 سال تک نسل بعد نسل دوسروں میں منتقل ہوتا رہا، یہ کہنا چاہتے ہیں وہ۔ جزاک اللہ، فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کے ماحول کے متعلق ہے، جی یہاں کے معاشرے کے متعلق، جی کہ ہم اگر جاب نہ ہو تو ہمیں بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر کام نہ کرنا چاہتے ہوں، کیا وہ رزق کے حلال ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور ہے، پہلے اس کو حلال رزق کا فیصلہ کر لیں، باقی بعد میں کرتے ہیں۔ جو بھی جھوٹ پر مبنی چیز ہے اس میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ گناہ کس کا کر رہے ہیں، حکومت کا یا براہ راست خدا کا؟ اس طرح گناہ میں درجہ بدرجہ فرق پڑتے چلے جاتے ہیں، کچھ نسبتاً ہلکے ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو فیصلہ کن امر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ٹیڑھی طبیعت سے اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیا، ظلم کیا، اور حکومت کو بھی دھوکہ دیا، اس نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ بہرحال جرم ہے، اور یہ جرم دھوکہ دینا اپنے نفس کے خلاف بھی جرم ہے اور خدا کے خلاف بھی ہے۔ تو جو شخص کام کی صلاحیت رکھتا ہو، تقویٰ کا تقاضا ہے، اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ کام کرے۔ اگر بغیر صلاحیت کے اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ خیرات نہیں ہے، کیونکہ ان قوموں نے ٹیکس اتنے بڑھا دیے ہیں کہ معاشرے کی طرف سے ایک قسم کا بیمہ ہے کہ جو شخص بھی محروم ہوگا کام سے، چونکہ تم لوگ بالعموم بحیثیت قوم کے ٹیکس زیادہ دے رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے مجبور بھائیوں کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ قومی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہے، یہ اصول ہے۔ اس لیے جو شخص واقعتاً کام سے فارغ ہو اور کام نہ ملتا ہو، اس کے لیے یہ چیز نہ صدقہ ہے نہ کوئی احسان ہے، اس کا ایک قومی حق ہے۔ لیکن جو شخص
नाजायज़ तौर पर इसको लेता है, उसके लिए ये हक़ नहीं रहेगा, चोरी हो जाएगी। चोरी जिस रंग में भी कोई करे चोरी रहेगी। समझ गए हैं? जी। इसके साथ ही जो और बेवकूफ़ी भी बड़ी है। खामखा बेकार बैठ के पलना किसी चीज़ पर, मुझे नहीं समझ आती वो किस किस्म के लोग हैं जो ये हरकत करते हैं। इसके साथ ही एक यही सवाल है कि अगर यानी कि उसे काम मिलता है टैक्स वाला, वो नहीं करता, जी वो एक तरफ से यानी कि गवर्नमेंट नहीं, इसकी तफसीलात में सवाल पूछने की ज़रूरत ही कोई नहीं, हमने असूली बात बयान कर दी है। अब जो नहीं करता आप उसको नाम लिए बगैर किसी को मुत्तहम ना करना शुरू कर दें, ठीक छोड़ दें इस झगड़े को। अब असूली बात होगी, बात ख़त्म है। बाकी हर शख्स का अपना ज़मीर है, वो बेहतर जानता है। हमारा कोई हक़ नहीं किसी के मामलात में यहाँ तक दखल दें कि तुम कर सकते थे और नहीं कर रहा है। ये वो जाने, खुदा जाने, वो जाने और हुकूमत जाने। असूली फ़ैसला करना काम था मेरा, वो मैंने कर दिया। इसके बाद मैं आइंदा तफसीली जवाब नहीं दूँगा। जी। तो दूसरा ये कि मौलाना हैं, वो काफ़ी देर से मेरे पीछे पड़े हैं कि कहते हैं कि मुझे, काफ़ी गरीब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे हज मैंने करना है, मैं कर नहीं सकता। जो हज कर नहीं सकता उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है, इसलिए वो पैसे मांगने का बहाना है। जज़ाकल्लाह। और जब आप इनकार कर देंगे वो इतना करीब नहीं रहेंगे। ठीक, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आगे नेक्स्ट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हजूर, मेरा सवाल पाकिस्तान की मौजूदा सियासत से है जो हालिया दौर से गुज़र रहा है। पाकिस्तान इराक़ की हज़ीमत के बाद आपने इराक़ के मतलब ख़ुतबात में फरमाया था कि ये हालात जो हैं वो किसी भी मुसलमान मुल्क के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बल्कि बारी बारी होंगे। जी, हाँ जी। इराक़ से निपटने के बाद जॉर्ज बुश ने यह बयान दिया कि मैं दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर देने वाला हूँ जी। और मौजूदा ख़बरें जो हैं उससे पता चल रहा है कि अमेरिका ने इराक़ इंडिपेंडेंट कश्मीर का फार्मूला तैयार कर लिया है जिसमें वो ना हिंदुस्तान से और ना ही पाकिस्तान से उसका इल्हाक ये किसका करेंगे। पता लगा आपको? खबरों से जी, किन खबरों से? ये पाकिस्तानी खबरों से, मुझे नहीं पता इन खबरों का। अखबार जहां में इस चीज़ का क्या कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कश्मीर नहीं, का उसको किसने ये लिखा है? मुझे महमूद शाम जो हैं कालम नवीस हैं नहीं, ये वो महमूद शाह की बातें खाम खा मान जाते हैं। वो जब तक सबूत ना दे, कोई हवाला ना दे, किस बात से उसने इस्तेमाल किया है, उसका सियासी तबसरा है कि यूँ हुआ होगा या कोई ख़बर है जो उसको पहुंची है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं हजूर, उन्होंने हवाला दिया है कि चूँकि पाकिस्तान की मज़ीद ज़रूरत अमेरिका को नहीं रही, जो जिनेवा तबसरा ही है ना। जी, जिनेवा पैक्ट जो हाँ हाँ, एक तबसरा है, इससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं इसकी। तो इसको चूँकि हाँ फिर मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हालात, क्योंकि इसराइल जो है नहीं, इसमें मुस्लिम दुश्मनी कहाँ से हो गई? अगर अमेरिका ने कश्मीर को इंडिपेंडेंट करने का फ़ैसला कर लिया हो, जो बैद नहीं है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसको ख़बर बताना दुरुस्त नहीं है, इसको तबसरा कहना चाहिए। एक मुबस्सिर की राय है, मैंने भी राय बयान की थी, उनको ख़बरें तो नहीं करार दिया था, तो ये इम्कान है, लेकिन इसको मुसलमान दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। मुसलमान दुश्मनी किस तरह बन गई है? मुसलमान अक्सरियत हिंदुस्तान के जबर इस्तिबदाद के नीचे कुचली जा रही है और बड़े दर्दनाक हालात हैं। उनको अगर इंडिपेंडेंट बना दिया जाए तो इसको इस्लाम दुश्मनी या मुसलमान दुश्मनी कैसे कहा जाएगा, ये नहीं मुझे समझ आ रही। अगर हजूर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो वाकई कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है अमेरिका, ठीक है, तो पाकिस्तान अगर नहीं मानता उस फार्मूले को, ठीक तो है। पाकिस्तान के साथ कैसे हालात पेश आ सकते हैं? आपको इसे नहीं, पहले आप कश्मीर की बात कर लें। कश्मीर को इंडिपेंडेंट फिर भी मिल जाएगी ना, इंडिपेंडेंस जी हैं, तो इसमें मुसलमान दुश्मनी क्या होगी? अगर पाकिस्तान जो है वो अगर मान जाता है, पाकिस्तान का क्या हक है ज़बरदस्ती कश्मीर पे कब्जा करे? अजीब बात है। अगर हिंदुस्तान का हक नहीं है तो पाकिस्तान का भी नहीं है। कुछ ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इसका अलहाक हो जाए। वो अनासर हैं। सवाल ये है कि कश्मीरी क्या कहता है। जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है और अहमदियों से लिख कर पूछा है, वो कहते हैं कि यहाँ भारी अक्सरियत मुकम्मल आज़ादी चाहती है, पाकिस्तान से इल्हाक नहीं चाहती, सिर्फ जमात इस्लामी है। और अब पाकिस्तान के बाद एजेंट आके ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं
کہ جس سے وہ پاکستان سے الحاق کروانا چاہتے ہیں، یہ صورت ہے۔ میں نہ الحاق کے مخالف نہ اس کی تائید میں صرف ایک اصول کے حق میں ہوں کہ اگر کشمیر کو آزادی ملنی ہے تو حق کے خود مختاری کے نتیجے میں ملنی ہے، ورنہ کوئی معنی نہیں۔ اور اگر خود مختاری دینی ہے تو ان سے پوچھیں تو صحیح وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب تک یہ ریفرینڈم نہ ہو کشمیر میں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں بالکل ریاست پاکستان اور ریاست ہندوستان سے، یا کسی ایک سے الحاق چاہتے ہیں، اس وقت تک ان پر کچھ ٹھونسنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہندوستان کا حق نہیں تھا کہ اب تک اس پر کشمیر پر راج کرتا، اس طرح پاکستان کا بھی حق نہیں کہ کشمیر کو زبردستی اپنے ساتھ ملحق کر لے۔ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اگر امریکہ کشمیر کے باشندوں کے حق کے خود مختاری کے حق میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس معاملے میں امریکہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ ہم تو کسی ایک ملک کے دشمن ہیں ہی نہیں۔ امریکہ کی وہاں تک تنقید کرتے ہیں اور بڑی جرأت سے کرتے ہیں جہاں وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم امریکہ کے مخالف ہو گئے، اس کی ہر بات غلط قرار دیں، یہ بالکل بیوقوفوں والی بات ہوگی۔ ہم اپنے خود موقف سے ہٹ جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمائی کہ دشمن کے خلاف بھی تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ایک سر منہ بھی انصاف سے ہٹ جاؤ۔ کتنی واضح تعلیم ہے۔ اس لیے آپ جب بھی سیاسی تبصرے کیا کریں یا غور کیا کریں تو ہرگز کسی ملک کی دوستی یا دشمنی، اپنے آپ کا پاکستانی ہونا اور غیر پاکستانی ہونا، ان باتوں سے بالا ہو کر بات کیا کریں، ہرگز ان میں ملوث ہو کر نہ کیا کریں، ورنہ آپ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ یہ دیکھنا چاہیے تقوی اور انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ اگر پاکستان ہٹتا ہے اس سے تو فرض ہے آپ کا کہ پاکستان پر تنقید کریں۔ یہ نہیں کہ ہندوستان کے مقابلے پر اگر پاکستان کہیں زیادتی بھی کرے تو آپ پاکستان کی تائید کریں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ احمدیت ایک عالمی نوعیت کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسلام عالمی ہونے کے نتیجے میں نہ کسی قوم کی تائید کر سکتا ہے، حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی رنگ کی حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی جغرافیائی علاقے کی حمایت کر سکتا ہے، بین الاقوامی ہے۔ اس لیے جب آپ بین الاقوامی باتیں سوچا کریں تو اپنی پاکستانی حیثیت بھول جایا کریں، لیکن اسلامی حیثیت کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس نوع سے اگر آپ سوچیں گے آپ کی دماغ میں بڑی روشنی پیدا ہوگی اور بہت سی الجھنوں سے آپ کا دماغ آزاد ہوگا، اور تقوی پر قائم ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر مزید روشنی عطا کرتا ہے۔ سمجھیں؟ اس لیے بے وجہ اس لیے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے لیے کشمیریوں کو غلام بنانے کی سوچنا شروع کر دیں، یہ جائز بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یہ مسلمان دشمنی۔ بعض باتیں مسلمان دشمنی نہیں ہوتی، واقعاتی طور پر درست ہوتی ہیں، ہم کیوں ان کو مسلمان دشمنی کہیں؟ سمجھیں بات؟ جی جی، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم حضور، میں یہ 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، واپسی شروع ہو گئی ہے 4 کی طرف ہیں؟ ہاں جی حضور، پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ 15ویں صدی کا نصف نہیں گزرے گا، کہ 15ویں صدی کا نصف نہیں گزرے گا کہ امت مسلمہ میں اتحاد کے آثار پیدا ہوں گے۔ تو میں اس میں کہا تھا یہ غالباً 69-70 کا ہے جی۔ اچھا، میرے پاس اس کی کاپی ہے۔ بتائیں جی۔ تو ویسے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کچھ پیشگوئیوں کے مطابق اس کا کوئی وقت وغیرہ معین تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے تو اس بنیاد کا علم نہیں ہے جس کے اوپر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یہ پیشگوئی فرمائی۔
جب تک میرے علم میں وہ بات نہ آئے میں اس پہ تبصرہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یا تو عمومی طور پر اپنے دینی علم کے مطابق یہ اندازہ لگایا ہے، بعض دفعہ ایک انسان کسی معین پیشگوئی کے مطابق نہیں بلکہ وسیع تر صورتحال کے جائزہ لے کر ایک نتیجہ نکالتا ہے، یا یہ کیا ہے یا ایک اپنا ذاتی تبصرہ ہے۔ اپنے نور بصیرت سے انسان بعض دفعہ مستقبل کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے، یا کوئی معین حوالہ پیش نظر ہے قرآن حدیث وغیرہ کا جس کا ذکر نہیں فرمایا، تو ایسی بات پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی وہ کٹنگ ہی صرف پڑھا جی، پورا خطبہ نہیں ہے میرے پاس بھی، کٹنگ ہے میرے پاس ایک پرانا جو ہمارا الجاد چھپا ہوا ہے۔ ہاں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ پورا خطبہ دیکھیں، پھر مجھے بتائیں کیا اصل منشا کیا تھا آپ کا، اور کوئی معین سند بھی پیش فرمائی تھی یا صرف ایک تخمینہ بتایا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی اب جیسے روس میں یہ دیوار برلن کے گرنے کے بعد تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو تبدیلیوں کے بعد دیوار گری ہے؟ ہاں جی، وہ دیوار گرنے کے بعد جب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلمان اقوام تیزی سے احمدیت کی طرف رخ کریں گی، یا کہ یہ جو متحدہ روس ہے اس کے اسلام قبول کرنے کے زیادہ امکان ہیں؟ متحدہ روس میں سوال نہیں سمجھا آپ کا۔ یہ جو اب جو پہلے یہ انتظام لاؤڈ سپیکر کا بڑا ناقص ہے، باری باری کرتے ہیں کچھ ہیں۔ اچھا، وہ عین وقت کے اوپر وہ پریس کرتا ہے، بہت قابل آدمی لگتا ہے یہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے نا۔ حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم اپنی پیش گوئیوں میں جماعت میں یا مسیح موعود کی کتب میں دیکھتے ہیں جی کہ دنیا میں شاید ہی بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو آپ کو نہیں تسلیم کریں گے، خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان بہت جلد مجھے قبول کریں گے، تو میں اس وجہ سے میں بہت جلد تو نہیں آیا کہیں، آپ نے تو یہ فرمایا یہ پہلی نسلیں تمہاری مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، اور پھر بھی تم آسمان سے اس عیسیٰ کو اترتے نہیں دیکھو گے جس کا انتظار کر رہے ہو، تب تم میں بے چینی پھیلے گی، تب تم مایوسی ہوگی، پھر تم فکر کرو گے، پھر تمہارے رجحانات بدلیں گے۔ کہ بہت جلدی کا نقشہ تو کوئی نہیں، میرا کہنا مقصد ہے کہ باقی اقوام کی نسبت مسلمان جلدی، ہاں یہ امید یہی ہے، ہم بھاری امید یہی ہے انشاءاللہ۔ وہی، اور اس کے بعد غالباً پھر رشین اس کے بعد قوم یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ان میں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو مسلمانوں کی فہرست میں کو نہیں شامل کرتے؟ نہیں، جو غیر مسلم ہیں یا وائٹ رشیا جیسے ہے جو جس کو اب روسلام کہتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ لوگ یا کہ دوسرے مسلمان؟ میرا اندازہ ویسے ہی جیسا آپ کا ہے، کیونکہ جب خدا نے نام بات واضح کی ہو، کوئی سند موجود نہ ہو، تو میں تک بندی کیوں کروں؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ریت کے ذروں کی طرح رشیا میں احمدیت پھیلے گی، کن کن علاقوں میں پھیلے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہوگی اس کثرت سے کہ ہر انسان کہہ سکے گا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اس کے متعلق میں جلسہ سالانہ پر بھی بتا چکا ہوں۔ روس کے بہت ہی با اقتدار آدمیوں پر مشتمل وفد وہاں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اثر قبول کیا۔ بہت سے ان میں سے احمدی پہلے ہو چکے تھے، کئی ایسے تھے جو احمدی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا کر احمدیت پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے، اور پھر ان وعدوں کو پورا کیا۔ یہ صاف باتیں بتاتی ہیں، میرے اختیار میں تو نہیں تھیں۔ مثلاً ایک ریاست کے نائب وزیر جو ریڈیو ٹیلی ویژن انفارمیشن کے نائب وزیر تھے، وہ بھی تھے بیچ میں، اور اسی ریاست سے سینٹرل پارلیمنٹ جو کہلاتی ہے، سینٹرل پولٹ بیورو، اس کے ممبر بھی آئے ہوئے تھے۔
ان دونوں نے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ ہم تو احمدی تو نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ کی تائید میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جا کر ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ کثرت سے احمدیت کا پیغام پھیلے۔ اور جاتے ہی انہوں نے تار دی، ابھی یہیں تھے، دوسرے بھی پہنچے تھے، اور ان کی طرف یعنی وہ نہیں، ان کے بعض ممبر بھی یہیں تھے، تار دی کہ ہم ایک ٹیلی ویژن کی نمائندہ ٹیم بھجوا رہے ہیں جس نے انگلستان کی ایک شہزادی، نام مجھے یاد غالباً ذکر نہیں تھا، وہ اس شہزادی کا انٹرویو لینا ہے، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس کو اپنا پورا انٹرویو دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں انٹرویو ہم شائع کریں۔ میرا جرمنی کا پروگرام تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فیکس بھیجی کہ میں مجبور ہوں، میرے اتنا اہم پروگرام ہے، دور دور سے لوگ آئیں گے، میں اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ ان کا جواب آیا کہ ہم وہ پروگرام بدلنے پر آمادہ ہیں، آپ اپنی تاریخیں بتائیں، اس کے مطابق ہم بھیجیں گے۔ چنانچہ میں نے تاریخیں بتائیں کہ میں فلاں تاریخ کو روانہ ہو رہا ہوں، انہوں نے کہا اس سے پہلے پہنچ جائے گا وفد، اور پہلے پہنچا، اور 2 گھنٹے کے 2 انٹرویو، 4 گھنٹے کے ٹیلی وائزڈ انٹرویو انہوں نے لیے، اور یہ بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ہے، رشیا یو ایس ایس آر کی ہر ریاست میں یہ پورا انٹرویو چلایا جائے گا، اور اس کے متعلق پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کس کے بس کی بات تھی؟ میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا، خدا تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو صاحب حیثیت تھے ان کو خود پکڑا، وہاں پہنچایا، اور پھر ان کے دلوں کو ایسا بدلا کہ انہوں نے کہا کوئین کا انٹرویو جو تھا شہزادی کا وہ اس سے بحث کوئی نہیں ہے، آپ کے انٹرویو کے بغیر ہم نے نہیں بھیجنی ٹیم۔ ابھی اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے ایسا؟ اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے مجھے وہاں سے پیغام ملا کہ اگر اجازت ہو تو بعض اور دوستوں کے بھی ہم انٹرویو ساتھ لے لیں، اور اس میں مثال کے طور پر امام صاحب لنڈن مسجد کا ذکر تھا، ساقی صاحب کا تھا، 1-2 اور آدمیوں کا۔ میں نے کہا شوق سے لو، اور اب وہ تیار ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو انتظام ہے یہ عظیم الشان انتظام ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ان کے نمائندے نے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو ہر اسٹیٹ کے گورنرز، ان کے کیبنٹ کے ممبران اور دانشور پورے کا پورا دیکھیں گے، کیونکہ اسکیم یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام چلا کر اہل رشیا کے لیے موقع مہیا کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں، اور اسلام کی نمائندگی میں کسی تیل والے ملک کو نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں عاجز کو بلایا جن کو وہ مسلمان ہی نہیں کہتے۔ یہ اللہ کی تقدیر نہیں تو کیا بات تھی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام سچا تھا، اور اس زمانے میں اس کی سچائی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ تو آپ کن شکوں میں بیٹھے ہوئے؟ ضرور ہوگا یہ ایسا انشاءاللہ۔ نہیں حضور، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ دیکھیں پھر وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا بات شروع ہونے کے بعد ہٹا یہاں سے، وہ کون سا آدمی ذرا نکال کے دکھائے مجھے۔ ہاں جی سمجھیے۔ جیسے یہ عرب اقوام ہیں یا یہ رشین اس میں مسلمان ہیں، یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا، یہ تو خدا کا ہے جس کو توفیق دے دے، لیکن کوئی ایسا کوئی پیش گوئیوں میں ہے کہ اس عرب قوم کو پہلے توفیق ملے گی یا کہ رشین کو؟ نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جزاک اللہ، کہ آپ کو علم میں آئے تو مجھے بھی بتانا۔ ٹھیک ہے، ابھی اور بھی ہیں سوال؟ ایک اور سوال وہ بھی رشیا کے بارے میں ہی ہے۔ وہ یہ کہ جو اب موجودہ دور میں جو رشیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ یا یہاں کے یا دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ عموماً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مغربی یورپ کو خاص طور پہ مالی طور پہ کافی فائدہ ان کے وہم ہیں، خوش فہمیاں ہیں۔ اس کے متعلق میں تفصیلی تبصرہ اس انٹرویو میں بھی کر چکا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ روس میں کیا واقعہ گزرا ہے، آیا اشتراکیت ناکام ہوئی ہے اور کیپٹلزم کامیاب ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے، اس پر میں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے
یہ ان کے فخر صرف چند دن کے ہیں، حالات بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے کچھ سال کے اندر اندر. وہ جنگ جو 2 بلاکوں کی تقسیم کی وجہ سے ٹل گئی تھی، اس کے پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ آگے بہت سی جیلسیز، پیٹی جیلسیز چلیں گی. پری فرسٹ ورلڈ یورپ وجود میں آئے گا، اور ایک دوسرے سے یہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہی عادت کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے بچے کا گوشت بھی کھا جائیں گے. اس وقت یورپین پہ ہرگز رحم نہیں کرتا جس طرح جرمنی نے کیا تھا. تو یہ اس آئندہ کے زمانے میں حالات بتائیں گے آپ کو کہ یہ اتحاد رہنے والا ہے ہی نہیں. روس کو ذرا ہوش آنے دیں آپ، ابھی اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. جب روٹی کا انتظام ہو جائے گا تو روس اور قسم کے پرپرزے نکالے گا. جرمنی کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، 2 جرمنی جب اکٹھے ہو جائیں گے اور اقتصادیات میں غیر معمولی توانائی آ جائے گی، اس وقت ان کے سیاستدانوں کی ٹون بدل جائے گی. نیا نقشہ اس طرح خدا پیدا کر رہا ہے، بش نے نہیں بنانا، یہ تقدیر الہی نے بنانا ہے. سمجھ گئے؟ جی بیٹھ جائیں آپ. شکریہ. السلام علیکم. جی یس پلیز، یس یو کین کم فارورڈ. I'll speak in English. Yes, please, most welcome. In the modern Islamic states, Yes. that seem to be practicing Sharia. There seem to be problems everywhere that Sharia is practiced. If we take the example of Africa, for example, in Sudan, there was an uproar when Sharia was implemented. Correct. I want to know whether it is the fact that it is the Sharia that has become outmoded or it has lived its usefulness to the Muslim community, or it is the fact that the community itself has failed in its implementation of the Sharia. You see, there are 2 problems, not just one. I mean, it's not a question of as simple an alternative as you have suggested. There are other problems as well. What is Sharia? That is the question. Sharia as understood by Fiqh Jafriya, or Sharia as understood by Maududi, or Sharia as understood by Wahhabis or by Malikis, by this and by that. What is Sharia? So Sharia, if it is the word of God, then the word of God is insplittable. It must remain one. So which word of God will become a law in any Muslim country? This is the question. And the second question is, who will rule under the name of Sharia? Where will democracy go then? Can they simultaneously live and share power somehow? And they simply cannot. There's so many questions, hordes of questions. If you are really interested to understand the problem in depth, I suggest that you listen to my address in Suriname, where a forum of Christians, Hindus, and other religious people from all walks and all countries have made a club in which they discuss international issues and invite visitors to address them. They invited me to address them on the question of Sharia, its implementation, possibilities, pros and cons, difficulties in the way, and so on and so forth. So after that address, questions were also asked. So instead of me repeating for 2 hours what I said there in 5 minutes, you better spare 2 hours yourself and get the cassette, listen to it, and I'm quite certain, inshallah, that by the end that the cassette is finished, you will also be satisfied. All right? Jazakumullah. I have a The second question, please. Yeah. It has to do with the issue of zakat. Zakat. Yeah. Yes. I want to take the modern. You see, on zakat also, I have spoken in depth, in detail, covering all possible aspects. I don't say I have exhausted the subject, because as the time grows, more situations will appear,
and zakat will have to be readdressed according to the new arising situations. But in principle, I have taken the position that the Holy Quran does not lay down any ratio for zakat anywhere. And this is very significant. If the Holy Quran speaks of salat and specifically mentions salat in the morning, salat in the evening, salat in the afternoon, and so on and so forth, 5 times prayers are in fact mentioned in the Holy Quran. Zakat, which is a very important system of tax collection, not tax but collection, which is essential for the survival of Ummah, this is left open without any specification. So I have inferred from that ratio of zakat will be determined from time to time by those who represent Islam, who are in the authority of not just state authorities, but hold some religious authority, and whose authority is accepted in the state. Only those people can give judgment on these issues, and zakat will continue, but the ratio may change. It's a long discussion. I have proved why from the decisions of Ahmad sallallahu alaihi wasallam we must infer the same thing. So you better also ask some Ahmadi friend to provide you a copy of this cassette. There will be maybe many, but this subject can be collected from different cassettes and put together in one single cassette, and perhaps that would be done for you if you write to meet some officers, Ahmadi representatives here, and inshallah they will help you in that. Right? Thank you. And I appreciate both these questions are very important, and every Muslim must understand, because without it he can't understand what is happening in the world of Islam today. Please. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کا، اس کی عمر کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون کرتا ہے فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے نے کتنی عمر میں جا کے وفات پانی. کس وجہ سے کرتا ہے فیصلہ؟ یہ سر مجھے علم یہ اس میں وہ ضروری ہے علم، تو وہ آپ اس کے بغیر میں بتاتا ہوں. اگر یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہو کہ جو دماغ میں آگے لکھ دیا تو اس فیصلے کی کوئی حکمت نہیں ہوگی. اگر یہ فیصلہ ریلیٹڈ ہو اس بچے کی زندگی کے سٹائل سے اور اس کی کمزوریوں سے، اس کی بیماریوں سے، اس کی صحت کے اندازے سے، تو اس فیصلے کی نوعیت بالکل بدل جائے گی. مثلا ایک برج جب ایک انجینئر بناتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک چلے گا. وہ اس کی موت کے فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، اصل میں وہ اس برج کی زندگی کا تخمینہ لگا رہا ہوتا ہے، اور اس تخمینے میں بعض دفعہ 10-20 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اس کا فیصلہ اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ برج 2020 میں جا کر ڈسٹرائے ہو جائے. یہ نہیں مطلب ہوتا. مطلب ہوتا ہے کہ اس برج میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، جس قسم کی ٹریفک نے اس کو استعمال کرنا ہے، جس قسم کے ہیزرڈز ہیں، جیسا اس کا زمین اس کے نیچے ہے، جس قسم کے طوفان یہاں سے گزریں گے، جس قسم کے موسم کے اثرات ہوں گے، ان سب کو میں کمپیوٹ کر کے ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ فلاں سن میں یہ برج ڈسٹرائے ہو جائے گا. ایک یہ اندازہ ہے. ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان دو باتوں میں جی کیا فرق ہے؟ ایک جگہ بغیر کسی دلیل کے خود بخود تقدیر بنائی جا رہی ہے کہ یہ برج فلاں تاریخ کو ڈسٹرائے ہو جائے، اور خواہ اس کی صحت اچھی ہو یا نہ ہو، اس تقدیر کے نتیجے میں اسے ضرور ڈسٹرائے کیا جائے گا. ایک یہ فیصلہ ہے. ایک فیصلہ ہے ان تمام حالات پر نظر رکھ کر ایک عاقل دانش کا فیصلہ جن حالات میں اس نے اختیار بھی دیا ہے اور جانتا ہے کہ اس اختیار کو یہ چیز اس طرح استعمال کرے گی.
تو یہ تقدیر بالکل اور نوعیت کی تقدیر ہے. تو جو بچے کی پیدائش کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس دوسری تقریر سے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بچے کے متعلق کہ اس کی ایسی صحت ہے، اس کے ماں باپ کی ایسی صحت ہے، اس کے اندر جراثیم ایسے ہیں، اس کے خلیوں میں یہ کمزوریاں ہیں. وہ اگر ایک انسان کو پریزنٹ کا تمام تفاصیل سے علم ہو، باریک ترین تفاصیل کا علم ہو، اور ایک چیز کا نہیں بلکہ ہر چیز کا، تو اس کی کمپیوٹیشن پرفیکٹ ہوگی. مثلا ایکسیڈنٹ ہے، آپ فلاں وقت چلیں گے، اور اگر یہ بھی پتہ ہو کہ کوئی اور شخص فلاں وقت چلے گا اور اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ فلاں وقت اس کو نیند آئے گی، تو اس جو اتنی باریکی سے کمپیوٹر کو فیڈ کرے گا اس کا کمپیوٹر صحیح نتیجہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا تعلق اس کے عالم موجودات ہونے سے وہ ہے. چونکہ وہ کامل علم رکھتا ہے اس لیے مستقبل کا علم اس کا ایک بدیہی نتیجہ ہے، لازماً ہونا چاہیے تھا اس کو علم. اب اتنے وسیع علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ ایک ذرہ بھی مشکل نہیں کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کے متعلق جانتا ہو کہ اس کی طبی حالت یہ ہے، اس کے ماں باپ کی ماحول کی اقتصادی حالات کیا ہوں گے. اگر ساری تفاصیل کا علم ہو اور اقتصادی بحرانوں کا بھی علم ہو، خاندان کے مزاجوں کا تعلق ہو، علم ہو، اتنا باریک علم چاہیے کہ اس کے تصور سے بھی انسان کا دماغ باک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن خدا کو ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر سکتا ہے علم کے روح سے کہ اس بچے کی عمر فلاں حد تک پہنچے گی. اگر یہ اس بنا پر ہوا ہو فیصلہ تو پھر دعا کی گنجائش ہے، پھر آپ دعا کے ذریعے اس کی تقدیر کو بدلا سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس بچے کو اس کینسر کی بیماری سے مر جانا تھا، تیرا فیصلہ درست تھا، لیکن تو قادر مطلق ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ بالا تقدیر کو حرکت دے دے اور یہ بچہ بچا لے تو خدا کی بالا تقدیر حرکت میں آ جائے گی. اب اس کی دو تقدیریں ٹکرائیں گی نہیں، کیونکہ پہلی تقدیر جو تھی اس کی وجوہات اور تھیں، اس کا خواہش نہیں تھی خدا تعالیٰ کی کہ ضرور یہ مرے. دوسری تقدیر خواہش کی تقدیر ہے، ارادے کی تقدیر ہے، وہ عام تقدیر پر غالب آتی ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقدیر کے موضوع پر تقسیمیں کی ہوئی ہیں اور فرمایا ہے کہ بعض تقدیریں خارق عادت ہیں. یہ محاورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. خارق عادت کا مطلب ہے کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کر ایک بالا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ قانون قدرت پر لازماً غالب آتا ہے کیونکہ قانون بھی اسی کا ہی ہے اور یہ بالا فیصلہ بھی اس کا ہے. لیکن فرمایا یہ خارق عادت تقدیر ہر شخص کے لیے جاری نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لوگ اس تقدیر سے فیض پاتے ہیں جو اپنے اندر اور اپنے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ سے یا اس کی مخلوق سے رکھتے ہیں خارق عادت تبدیلیاں پیدا کریں. ایک عام تعلقات ہیں آپ کے خدا سے، روزمرہ کے تعلقات اس کی شریعت کے مطابق اور بنی نوع انسان سے، ان پر آپ اگر چلتے رہیں تو آپ کا یہ کوئی حق نہیں کہ خدا اپنے عام حالات کو آپ کے لیے بدل دے. لیکن اگر آپ کی قربانیاں خدا کے لیے اور اس کی خاطر عام انسانی رواج سے ہٹ کر ہوں اور غیر معمولی اہمیت اختیار کر جائیں تو اس کے لیے خدا تعالیٰ بھی خارق عادت تقدیر دکھاتا ہے. سمجھیں؟ یہ میں سمجھ گیا ہوں بات. جو میرا پوائنٹ تھا میں اس سے دوبارہ آتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو چاہو کرو، جی تو اس کی اجازت سے ہوگا یا بغیر اجازت کے ہوگا؟ یہ اجازت سے ہوگا. پھر یہی اس نے کہا ہے من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جی ہاں، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے حق کو پکڑ لے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک شخص جب کفر کرتا ہے تو وہ اجازت کے بغیر ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا کی خواہش کے مطابق کرتا ہے.
اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کھول کر یہ دو باتیں الگ الگ بیان کی تھیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس قسم کے مخمصوں میں آپ پڑ جائیں گے۔ خواہش کی تقدیر اور چیز ہے اور علم کی تقدیر اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اجازت دیتا ہوں، یہ ایک تقدیر ظاہر ہو گئی، لیکن یہ خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بعض لوگ گند کریں اور بعض لوگ میری بغاوت کریں۔ اجازت کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجازت نہ ہوتی تو یہ نہ کر سکتے، یہ کہا جا سکتا جی ہے، بالکل، مگر اجازت دینے والے پر ان کے کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ یہ کریں۔ اسکول میں جب استاد پڑھاتے ہیں تو بچے کو ایک قسم کی اجازت ہے، زیادہ پڑھے کم پڑھے، توجہ سے پڑھے عدم توجہ کرے، یہ اجازت ہے اس کو، جی ہاں، ورنہ اس کے ہر معاملے میں بے انتہا دخل دیا جاتا۔ اس اجازت کے نتیجے میں بعض بچوں کو استاد فیل کرتا ہے، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اجازت دینے والے کا یا اجازت سے نجائز فائدہ اٹھانے والے کا؟ بس پھر یہی تقدیر کا، اسی قسم کا تقدیر کا تعلق بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات اس فار ایگزامپل کسی کی وہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے جو کوئی آدمی حد سے بڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل اسلام کے خلاف یا کسی چیز میں خلاف، اس کا خاتمہ چاہتا ہے آدمی کا، فار ایگزامپل دوسرا آدمی اٹھ کے اس کو کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکچولی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے، جو آدمی غلط کام کر رہا ہے، جس آدمی کے تھرو یہ بات ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی؟ نہیں، وہ بھی قصوروار ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ اجازت دی اس شخص کے اپنی نیتیں بھی تھیں کچھ، اور ان نیتوں کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ ایک شخص جو اس نیت سے کسی کو مارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ جنگ میں مسلمانوں نے دوسروں کو مارا، ان کی نیت کے نتیجے میں قتل کا فعل قابل تحسین بن گیا، لیکن ایک شخص بری نیت سے مارتا ہے، خواہ فعل اپنی ذات میں اچھا ہو، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے اس کو ضرور سزا ملے گی، اور جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے وہ اچھا واقعہ رونما ہوگا۔ ایک آدمی غلطی سے قصوروار دونوں کسی قاتل کو مار دے گا جی، تو قاتل کی سزا تو مل گئی نا، لیکن اس شخص کو اگر قانون نے اختیار نہیں دیا تھا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، اس لیے اس کو اپنی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ اس کے اپنے گناہوں کا کرتا اس کا اس صورت میں پیش آیا اس کے سامنے کہ اس نے کسی کو مار دیا اور اسے قانون کی گرفت میں آ کے سزا ملی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور گناہوں کی پاداش میں اس سزا کا مستحق ہوا ہو، سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کر لیا ہو۔ جس طرح حکومتیں بھی بعض دفعہ مجرموں سے جرموں کے کام لیتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل سمجھ گیا۔ لیکن اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے پھر۔ جی ہاں سر، ایتھوپیا میں جب اتنے غریب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان بچوں کی پیدائش اور ان کا بعد کا جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ یہ آپ پھر وہی محدود سوچ سے سوچ رہے ہیں؟ جی، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے اگر انسان کو اپنے اقتصادیات کو حکمت سے چلانے اور نہ چلانے کا اختیار دے دیا تو کیا وہ غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اور اگر خدا نے یہ تاکید کر دی کہ باوجود ان غلطیوں کے بھوکوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے اور دنیا میں اتنی خوراک موجود رہے ہمیشہ کہ اگر کوئی کھلانا چاہے تو کھلا سکے، تو پھر مجرم خدا ہے یا وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں، میں سمجھ گیا ہوں۔ اور اگر ان کے ضمیر کی آواز بھی ان کو یہی بتا رہی ہو کہ کھلانا چاہیے اور پھر وہ غلط فیصلہ کریں، پھر کون مجرم بنے گا؟ اب یورپ میں جب یہ ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ میں بھوکے مر رہے تھے، میں نے کھل کے کانفرنسز میں سوال و جواب کی مجالس میں بیانات میں یہ بات کہی کہ تم لوگ مجرم ہو، کیونکہ 5 سال پہلے انہوں نے پیشگوئی کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کہ یہ قحط آنے والا ہے، اور امریکہ اس لیے مدد نہیں کر رہا تھا ایبیسینیا کی، حبشہ کی،
کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ یہ کمیونسٹ حکومت ہے، اگر اس حکومت کے ذریعے لوگوں کو روٹی مل گئی تو کمیونزم پاپولر ہو جائے گا یا روس کے خلاف نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے عمدن بھوکا مرنے دیا۔ اور روس یہ سمجھتا تھا کہ جتنی بھوک ہوگی اتنا یہ کیپٹلزم کے خلاف ہوں گے۔ دونوں نے اپنے اپنے خود غرضی کے کچھ فیصلے کیے، نتیجہ یہ کہ خدا کی مخلوق مر رہی تھی۔ یورپ کا یہ قصور تھا کہ یہاں اس زمانے میں شاہ سرخیاں چھپ رہی تھیں کہ گوشت کے، انڈوں کے اور مکھن کے پہاڑ بن گئے ہیں جو حکومت اپنے قانون کے مطابق پروڈیوسر سے خریدنے پر مجبور ہے۔ اس کو ہم کہاں پھینکیں اب؟ کسی نے، شریف انسان نے یہ نہیں کہا کہ بھوکوں کے پیٹ میں کیوں نہیں پھینکتے، تلف کیے گئے لیکن یہ توفیق نہ ملی کہ ان تک پہنچائے۔ تو انسان کے جرائم ہیں جو انسان کو دکھ دیتے ہیں، اور جہاں اجتماعی اختیار دے دیے گئے ہوں وہاں پھر انفرادی دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ جی میں سمجھ گیا ہوں۔ تو ایک سوال اور ہے معلومات کے لیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے بغیر معلومات کے لیے تھے، نہیں یہ نماز کے لیے سب کے لیے بھی آنا ہے، میرے لیے ایک صرف نہیں، سب کے لیے زیادہ بہتر، باقی بھی سب کے لیے تھا۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اب جماعت کرا رہا ہے امام تو ایک سجدہ کرتا ہے، پیچھے گھر میں جیسے ہم جماعت کراتے ہیں، لیکن امام کو یاد نہیں، پیچھے جو کھڑی ہے صف اس کو خیال آتا ہے کہ امام صاحب نے ایک سجدہ کرایا، دوسرا بھول گئے، جب ہم اسلام پھیر چکے تو اس کے بعد پیچھے سے کہا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا تھا، تو کیا اس وقت سجدہ سب کر سکتے ہیں یا کہ اسلام پھیرنے کے بعد ہمیں نہیں ہے وہ اس کی اجازت؟ یا نماز تو بڑا واضح بات ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ جی مجھے اس میں میں مخصوص میں پڑھا ہوا ہوں کیونکہ اصول یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، جی اصول یہ ہے کہ اگر غلطی ایسی چیز میں ہو جو رکن نہ ہو تو صرف سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب بتایا جائے تو امام کا فرض ہے کہ سجدہ سہو کرے اور مقتدی اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں۔ اگر رکن رہ گیا ہو تو رکن بھی پڑھا جائے گا اور سجدہ سہو بھی کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کئی قسم کے ہیں، ایک نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ دی ہیں، وہ اب رکعت جو پڑھی گی انڈو تو نہیں کر سکتا اس کو، وہ صرف سجدہ سہو کرے گا۔ ایک نے 4 کی بجائے 3 پڑھی ہیں تو وہ ایک رکعت بھی پڑھے گا اور سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اگر ایک سجدہ کیا ہے تو دوسرا سجدہ بھی کرے گا اور سجدہ سہو کے 2 سجدے بھی کرے گا، سمجھ گئے؟ اور اس میں حکم یہ ہے کہ اگر امام سجدے میں چلا جائے، سجدہ سہو کر رہا ہو، اور مقتدی اپنی باقی نماز، بعض ان میں سے باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں وہ سجدے میں گر جائیں، امام کے ساتھ سجدے کریں، جب امام سلام پھیر دے تو پھر واپس اپنی حالت کی طرف لوٹ جائیں، جہاں کھڑے تھے یا رکوع میں تھے تب بھی۔ اگر رکوع میں تھے اور ابھی انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا تو رکوع سے ہی وہ فوراً سجدے میں گریں گے، اور جب امام سجدہ ختم کر کے سلام پھیرے گا پھر واپس رکوع میں جائیں گے، وہ پیچھے جو اور وہاں سے نماز شروع کریں گے۔ وہ سلام نہیں پھیریں گے جو مقتدی پیچھے ہیں امام کے ساتھ، وہ سلام نہیں پھیریں گے۔ سلام صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے امام کے ساتھ ہی شروع کیا تھا اور ساتھ ہی نکلنا ہے، جو باقی لوگ ہیں وہ نماز کی حالت میں رہیں گے۔ میرا بھی سوال نمازی کے بارے میں ہے۔ جزاک اللہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر مسافر ہو یا اس نے چند دن کسی جگہ پہ قیام کرنا ہو تو وہ نماز کو قضا کرے، کیا کرے؟ آدھی نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت ہے، کس وجہ سے نماز جو ہے وہ آدھی کی جاتی ہے، اصل میں قصر کی جاتی ہے؟ نماز تھی اتنی، شروع 2 رکعتوں سے ہوئی تھی اور بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا تو نماز اصل کی طرف لوٹ آتی ہے، سمجھے ہیں؟ جو 4 رکعتیں تھیں وہ ابتدا میں 2 ہوا کرتی تھی اور پھر وہ 4 ہو گئیں اور وہ 2 کی طرف لوٹتی ہیں، اور جو 3 رکعتیں تھیں وہ شروع سے ہی 3 تھیں، اس لیے ان کا آدھا نہیں ہوتا، اور جو شروع سے ہی 2 تھیں ان کا آدھا بھی نہیں ہوتا، ورنہ صبح کی نماز کا بھی آدھا ہونا چاہیے تھا، دیکھا آپ نے؟ اس لیے منیمم 2 تھیں اور وہ 2 سے نیچے نہیں گرا،
یہ جو سہولت دی گئی ہے، یہ فرض تو اس وقت بن گیا جب خدا تعالیٰ کی تقدیر نے 2 کو بھی 4 بنا دیا تو یہ فرض ہو گیا، لیکن میں آپ کو اصل پرانی بات بتا رہا ہوں کہ 2 سے نیچے نہیں گرنے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں انسان کو عام روزمرہ کے حالات کے مقابل پہ کم سہولتیں مہیا ہوتی ہیں، جگہ کی سہولتیں، وقت کے لحاظ سے پریشانیاں، کئی قسم کی بے چینیاں۔ سفر آج کل کے زمانے میں بھی سفر ہی ہے، جیٹ پہ بیٹھ کے بھی جو جاتے ہیں وہ جیٹ لیگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اب سفر کے حالات بدل گئے درست نہیں ہے۔ سفر کا نفسیات سے تعلق ہے، اور انسان جب حضر میں ہو، گھر میں ہو، اس کی اور کیفیت ہے، جب سفر میں ہو اس کی اور ہے۔ تو اس نفسیاتی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سہولت دے دی ہے، اور تبھی سنتیں بھی معاف ہو گئیں۔ ایزی رہے گا، جب واپس اپنے اصل پہ لوٹے گا تو پھر شروع کر دے اسی طرح۔ آئیے، آپ کا بھی نماز سے متعلق سوال ہے؟ جی، نماز۔ میرا سوال صبح کی نماز سے متعلق ہے۔ صبح کی نماز تک پہنچانا ہے آپ نے ہمیں؟ نہیں، صرف ادھر تک۔ میرا سوال فطرت کے متعلق ہے۔ کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے یا کوئی اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس میں یہ 2 رکعت ہو جائیں گی یا اس کو پوری 3 ایک ہی وقت میں پڑھنی پڑے گی؟ وطر والی بات کر رہے ہیں؟ جی، وطر کی۔ جب سلام پھیر دیں تو اس حالت میں نہ رہا نا آدمی، لیکن چونکہ اگلی رکعت اس کا حصہ تھی اور اس حصے کو الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان 2 حالتوں کے درمیان میں انسان دوسری باتیں نہ کرے اور توجہ کو نہ پھیرے۔ لیکن مثال کے طور پر بھول گیا ٹوپی اور 2 رکعتیں پڑھ کے اس کو یاد آتی ہے، وہ ٹوپی اٹھا کے لے آتا ہے یا اور کوئی ضروری حرکت کر لیتا ہے، تو اس پر یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز اس کی قائم رہے گی جب تک دوبارہ وطر کے لیے وہ نیت نہیں باندھتا۔ یہ درمیان کے عرصے میں مجبوری کی حرکتیں نماز میں مخل نہیں سمجھی جائیں گی، لیکن عام عقل کا تقاضا، کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی حصے کے، ایک ہی وجود کے 2 پارٹس ادا کیے جا رہے ہیں، اس لیے بیچ میں وقفہ نہ ڈالا جائے اور ذہنی تسلسل کو قائم رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، درست ہے۔ اگلا سوال اسی کے مطلب اصل میں نے مسجد ناصر ربوہ میں صوفی بشارت مان صاحب درس دے رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر آدمی بات کسی سے کر لے یا جگہ بدل لے تو اس کو وہ 3 رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں ان سے کہ اس کا سند کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کوئی حوالہ بھی دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں اس وقت۔ ہاں تو میں لکھ کے پوچھوا لوں گا، اگر میرے علم میں نہ ہو اور ان کے علم میں ہو تو اس فیصلے کو تو میں اپنے مشورے کو بدل دوں گا۔ میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ میرے اندازے، میرے علم کے مطابق اس کے متعلق کوئی حکم واضح نہیں ہے، اور جب حکم واضح نہیں ہے تو انسان کامن سینس سے بات کرے گا، اور کامن سینس کا تقاضا میں نے یہ سمجھا کہ عام سوائے کسی مجبوری کے انسان بیچ میں کوئی اور کام نہ کرے، لیکن چونکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ملا ہے، ورنہ سلام کے کوئی معنی نہیں اور دوبارہ نیت کے کوئی معنی نہیں۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے، آپ کو یہی پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ اگر وہی حالت ہے 3 رکعتوں کی جاری تو سلام کیوں پھیرا اور دوبارہ نیت کیوں کرتا ہے؟ ایسا حوالہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، میں پتہ کروں گا۔ جی، میں نے کہا یہ کون ہے ہمارے قافلے کا، کوئی ساتھی ہے یہاں اس وقت؟ ہادی علی، لکھ کے پوچھو صوفی بشارت الرحمان سے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ آپ کا ذوقی فتویٰ ہے یا اس کی کوئی سند ہے، اور وہ سند لکھیں کون سی ہے، میں تحقیق کروں۔ جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ یہ کہاں کہا ہے خدا نے؟
یعنی کہ مجھے ایبوں بتا پہ دیں۔ پردہ ڈالتا ہیں؟ ہوں، یہ ایبوں کے متعلق ہے کوئی ہے؟ نہیں، کہاں ہے؟ خدا تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے میں تو اس طرح کہ میں تمہارے پہ پردہ ڈالتا ہوں تو لوگوں پہ پردے ڈالو۔ تھوڑی وضاحت کر دیں، میرے ذہن میں یہی تھا، کیا میرے ذہن میں کوئی اسی طرح کا تھا، ایبوں پہ اپنے یا ذہن کو خدا کی طرف منسوب نہ کریں آپ۔ ویسے استنباط کرتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس طرح سلوک کرتا ہے جیسے وہ خدا کے بندوں سے سلوک کرتا ہے۔ اس کا استنباط ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات پر کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ ان معنوں میں استنباط کے طور پر بیان کریں، مگر یہ نہ کہیں کہ خدا کہتا ہے کہ تم پردے ڈالو گے تو میں پردے ڈالوں گا، یہ کہیں نہیں کہا خدا نے۔ اب بتائیے، استنباط ہو سکتا ہے، یعنی آپ بعض احادیث سے، بعض قرآن کی آیات سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا کا جو بندہ بعض باتوں میں نیک خصلتیں دکھاتا ہو، اللہ تعالیٰ ان معاملات میں اس کی نیک خصلتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس سے ویسا ہی سلوک فرمائے۔ جو پردہ دری کرتے ہیں مثلا، ان کے متعلق کم توقع ہے کہ خدا ان کی ستاری کرے۔ یہ عقلی تقاضے ہیں، اس کے مطابق بات کریں، لیکن خدا کی طرف ایک معمولی سی بات بھی ایسی منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس نے اس طرح نہ فرمائی ہو۔ سمجھ گئے؟ اب بتائیے اگلی بات۔ آپ کی بات ویسے میں مضمون کے طور پر تسلیم کر رہا ہوں، مگر خدا نے نہیں کہا اس طرح، یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ ہاں جی، دوسرا سوال، پہلا سوال تو ختم کر لیں، بس آگے کیا؟ بس یہی تھا کہ یعنی کہ ہم سوال یہ تھا کس حد تک، جب خدا نے کہا ہی نہیں ان معنوں میں تو کس حد کا کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، اصولی بات ہے کہ ایک شخص اگر کسی معاملے میں نیک خصال ہو تو اس معاملے میں اس سے رعایت کا برتاؤ کیا جاتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ ایک آدمی آپ سے جیسا سلوک کرتا ہے آپ اس سے ویسا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے بچوں سے سلوک کرتا ہو تو اس معاملے میں آپ اس سے غلطی بھی ہو تو پردہ پوشی کریں گے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بندوں سے سلوک کرتا ہوگا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ کس حد تک یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، کس حد تک بندہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، کس حد تک غلطیاں قابل معافی ہیں، یہ فیصلے خدا نے کرنے ہیں، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آگے میں 2-3 سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ 2-3 ہیں، آگے چلیے شروع کر دیں۔ میں نے کہا کوئی فل سٹاپ بھی ہے کہ نہیں یہاں ناروے میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کوئی فل سٹاپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی وہاں باہر یہ کیا کرتے تھے کہ ایک جگہ ایک آدمی بٹھا دیتے تھے کہ جب یہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ تو پھر آگے آنے نہیں دے گا، وہ فل سٹاپ ہے، یہاں بھی بٹھانا پڑے گا ورنہ یہ رات چلتا رہے گا معاملہ۔ کوئی اور بھی مجلس ہے کہ نہیں، یا آخری ہے؟ یہ آخری ہے؟ اچھا تبھی پھر چلے، پھر چلی جائے، ہے نا؟ تو آخری پھر کن معنوں میں ہے؟ پہلی ہے یہ، اور بھی ہونی ہے، کچھ سوال آئندہ کے لیے بھی رکھ لیں۔ فرمائیے، آپ کو اجازت ہے، یہ آخری سوال نہیں بلکہ آخری سائل ہے، آپ سوال کر لیں گے تو اس کے بعد اگر کسی کے سوال ہوں تو آئندہ جب ہوگی اعلان کر دیں، اس پہ پھر انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے۔ فرمائیے۔ ایک انسان طبعاً نیک ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، انسانیت کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب میں منسوب نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے جو عمل ہیں وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں، اس کو مذہب اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے حالات کا۔ آپ نے جو اس طرح بیان کیا، آپ کو تو بیرونی علم ہے نا، اندرونی علم خدا کے کسی کو نہیں۔ اگر وہ بے اختیار ہے اور مجبور ہے تو خدا تعالیٰ کسی مجبور کو اس کے پر جبر نہیں کرے گا، یہ واضح بات ہے۔ لیکن جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ بہت سی باتیں اللہ کے علم میں ہیں، وہ اپنے وسیع علم کے اوپر فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے جن باتوں میں ہمیں علم ہی کوئی نہیں،
खुदा ने फ़ैसला फरमाया कि मैं ख़ुद करूँगा, आपको या मुझे क्या हक़ है कि खाम खा अंदाज़े लगाएं कि खुदा माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसको चाहेगा उसको माफ़ करेगा, जिसको चाहेगा सज़ा देगा, मगर चाहेगा क्यों? इंसाफ के मुताबिक और रहम के मुताबिक। जुल्म नहीं करता खुदा, ये सीधा असूल हैं। तो जो भी मामला होगा, अगर वो शख्स मजबूर है तो खुद ये यकीन से कह सकते हैं आप कि खुदा जुल्म नहीं करेगा उस पर। तो दूसरा सवाल अर्ज़ है कि हुज़ूर के खुतबात कुछ अरसे से शुरू हैं इनाम याफ्ता लोगों के मुतल्लिक़, ख़त्म भी हो गए हैं और अभी तक आप शुरू ही कह रहे हैं उनको। वो तो ख़त्म हो गए थे, वैसे तो जारी रहेगा जिक्र इनाम याफ्ता लोगों का, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हो चुका। उसके बाद मौजूब की बात भी आ गई, वो अब सिलसिला ख़त्म हो चुका है। जी। उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई का ज़िक्र था कि उन्होंने अपने भाई के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला से ये अर्ज़ क्यों की थी कि ऐ खुदा तो ये ज़िम्मेदारी मेरे भाई पे सौंप दे, मुझ पे न सौंप। जी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक कमज़ोरी का इज़हार भी फरमाया था। जी ठीक है। वो कमज़ोरी कौन सी थी और वो आदमी वो तो मैंने खुद में बयान किया था। उस आदमी का जिक्र नहीं था। वो आदमी कौन था जो उनके हाथों? नहीं, उसका तो वो तो एक ज़िक्र था। असल मजबूरी जो बयान उन्होंने ये की थी, दो बातें बयान की। एक ये कि जिस कौम की तरफ तू मुझे भेज रहा है उनमें एक आदमी मुझसे मारा गया है, और खुदा ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है कि मुक्का मारा था, लड़ाई हो रही थी, मारने की नीयत से नहीं बल्कि छुड़ाने की नीयत से, क्योंकि मजबूत थे और मुक्का ऐसी जगह लग गया जो बाज़ पकन पट्टी पर लग जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। इससे वो मर गया, बिल इरादा कत्ल नहीं किया था। हज़रत मूसा ने यह अर्ज़ किया कि मेरा उस कौम पर एक खून है, वो बहरहाल मुझे कातिल समझते हैं और मेरी तलाश में हैं, तो मैं काम कैसे करूँगा अगर मुझे पकड़ के जेल में भेज दें या जो भी सलूक करना करें। दूसरा उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ खुदा तू जानता है मैं लुकनत के साथ बोलता हूँ और मुझे पूरी तरह बात करने का सलीक़ा नहीं है, नहीं गुफ्तगू का, क्योंकि मेरी ज़ुबान हाइल हो जाती है, अटक जाती है, और फ़िरौन के दरबार में जाकर फिर ये बात करना इस तरह मैं शायद इस हक़ को अदा ना कर सकूं। तो मेरा भाई अफ़साह मिन्नी, मुझसे ज़्यादा फसीह व बलीग़ है, इसको चुन ले। ये मैंने बताया था, और साथ ये बताया कि जब खुदा किसी को चुनता है इन बातों के इल्म के बावजूद तो वो ताकत भी रखता है कि उसको तौफ़ीक दे। चुनाचे हज़रत मूसा वहाँ गए और किसी ने कत्ल नहीं किया, हुकूमत को ये तौफ़ीक ही नहीं मिली कि उस जुर्म में उनको पकड़े। और दूसरे मामले में हज़रत हारून खामोश बैठे रहे और सारी गुफ्तगू हज़रत मूसा से हुई। हज़रत मूसा के दोनों अंदाज़े जो हक़ाइक़ पर मबनी थे गलत साबित हो गए, और बज़ाहिर उन हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ खुदा का फ़ैसला था वो सच्चा साबित हो गया। ये मज़मून था जो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा था। मुमकिन है जल्दी में वजाहत ना कर सका हूँ, इस पर अगर कोई सवाल है तो फरमाइए। जी, ये दोनों भाइयों का उस वक्त नबी होने का की क्या हिकमत थी अल्लाह एक ही ज़माने में? उन्होंने दरख्वास्त की, मैंने ये बताया था कि वहबत है, दरख्वास्त की, खुदा ने दरख्वास्त तो मंजूर कर ली मगर दलील गलत साबित कर दी। अगर दलील को सच्चा मान के खुदा दरख्वास्त कबूल करता तो फिर खुदा का फ़ैसला गलत था। ये बारीक मामला समझने वाला है। अगर हज़रत मूसा की दलील ठीक थी तो फिर खुदा का गोया कि ये फ़ैसला हो तौबा हो गई, शुक्रिया मूसा तूने मुझे बता दिया, मुझे नहीं इल्म था, और अब मैं तेरी बात मानते हुए तेरी दलील को कबूल करते हुए इसको नबी बनाता हूँ। ये कैसी मायूब बात है और खुदा के हक़ में दुरुस्त नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने कैसा प्यार का इजहार फरमाया कि तेरी दुआ मैं मान जाता हूँ, दलीलें छोड़ो। वक्त आया और बता दिया कि मूसा की दलीलें दोनों गलत निकली, ना कत्ल में माखूज हुए, ना ज़ुबान रुकी, और ऐसी शानदार गुफ्तगू की है फ़िरौन से कि फ़िरौन का मुंह बंद कर दिया। तो खुदा का फ़ैसला गलत नहीं हुआ करता।
چونکہ نبوت نعمت ہے، اس کی شان ہے جس کو چاہے بغیر دلیل کے بھی عطا کر دے. سمجھ گئے ہیں؟ جزاک اللہ. اور آپ کا دونوں سوال ہو گئے ہیں؟ اچھا.